اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تھے اس وقت کچھ لوگ اپنے چہرے نوچ رہے تھے. معراج کی رات کچھ لوگ اپنے چہرے نوچ رہے تھے، ان کے ناخن پیتل کے تھے، اپنے ہی جسم کا گوشت ایسا نوچ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اے جبرائیل، ان کو یہ جو اتنی خطرناک سخت سزا دی جا رہی ہے یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. مطلب یہ غیبت کرنے والے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے، دنیا میں غیبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ایسی سزا دینے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک اور حدیث سنیے غور سے. کیا ہے؟ سود کے 72 درجے ہیں. سود جو ہے نا، انٹرسٹ جس کو بولتے ہیں، سود کے 72 درجے ہیں. اس میں سب سے ہلکا گناہ، حدیثوں پر غور کرنا آپ، مسند احمد کی روایت ہے، سود کتنا بڑا گناہ ہے کہ سود کے اگر 72 درجے کر دیے جائیں ان میں سب سے ہلکا گناہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اور سود کا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا درجہ یہ ہے غیبت کرنا. اللہ اکبر، سود کتنا بڑا گناہ ہے. ہم آج اب وہ سود کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بولوں گا. ہم سود کو معمولی چیز سمجھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یاد رکھو. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال غیبت اتنی، یعنی غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے، زنا سے بھی بدترین چیز ہے. اس لیے غیبت سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال غیبت کیوں کرتے ہوں گے آج؟ کچھ چیزیں وہ بھی بتاتا ہوں. ہم غیبت کیوں کرتے؟ لوگ غیبت کیوں کرتے؟ پہلی چیز، اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے کی کوشش جب ہوتی ہے، جب غیبت کی جاتی ہے. اگر کسی کا بدلہ لینا ہے، میری ذات کے لیے میں بدلہ لے لوں، تو اس کے تعلق سے غیبت کرتے پھرتا انہیں ایسا ہے معلوم، ویسا ہے معلوم بولتے ہوئے پھرتا. دوسری چیز، دوسرے کے بارے میں کینہ اور نفرت رکھنا. اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. کسی کو بھی، کیا ہے، ساس کے تعلق سے ہو یا ننند کے تعلق سے، کسی کے تعلق سے بھی ہمارے دل میں نفرت ہے، تو اب اپنے دل کو سکون دلانے کے لیے ہم اس کے تعلق سے غیبت کرتے پھرتے. آج بولتے نا، پورے لوگ وہ بولتے رہتے ایک دوسرے کے بارے میں. کیا ہے، کوئی ساس اپنی بہو کی تعریف کرتے ہوئے بہت کم ملتی ہے، کوئی بہو اپنے ساس کی تعریف کرتے ہوئے بہت کم ملتی ہے. سب کے سب غیبتیں کرنے والے. اچھا، شادی ہونے ساتھ کچھ لوگ آتے، دیکھو گھروں میں شادی ہونے کے بعد دلہن میکے میں گئی، وہ 2-3 دن کے بعد پھر آتی نا، مطلب سسرال جانے کے بعد میکے والے پھر بلا کے لا لیتے نا. وہ 8 دن یا جمعہ یا جو بھی بول کے کرتے نا، اس میں ہی کچھ لوگ آتے فوراً بھاگ کے آ جاتے. کیا بول کے پوچھتے آنے کے بعد؟ اماں کیسا چل رہا؟ نہیں، پہلا سوال یہ، ارے تمہارے کو کہیں کچھ ہی پڑوسی ہے انہوں، لیکن آ کے ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اصل میں لوگوں کی غیبتیں سنے تک یا بولے تک ان کو سمجھ میں نہیں آتا. آ کے ہلو پوچھ کیسا چل رہا اماں. اس میں سیکنڈ کوشچن، ساس کیسی ہے؟ ان کے ساس کے بارے میں تمہارے کو کہیں کچھ. اگر بہو بولی اتفاق سے نہیں جی ہمارے ساس اچھے ہیں ماشاءاللہ، فوراً کیا بولتے؟ تیرے کو کیا معلوم، ابھی نئی نئی ہے تو، اس کے بارے میں میرے کو معلوم ہے، تھوڑے دن ٹھہر تیرے کو بھی معلوم ہوتا. لگا دیا، انگار کی کاٹی سلگا دیے، ایک پہلا دشمنی ڈال دیے. اچھا، یہ جتنے بھی لوگ آ کے سوال کرتے نا کیسا چل رہا، ان کے دماغ میں اچھا چل رہا تو الحمدللہ اچھی بات ہے، یہ نہیں رہتا. کیسا نہیں چل رہا وہ بولو. اصل میں تمہارے گھر میں کیا جھگڑے ہو رہے وہ بولو، وہ سننے کے لیے آتے لوگ. اللہ کے لیے غور کرنا، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ رو کے سنتے، ہنس کے بولتے ہیں. الفاظ پہ غور کرنا میرے. یہ لوگ جو ہماری باتیں سننے کے لیے آتے نا، یہ رو کے سنتے آپ کی بات. اگر تم کچھ تو بھی تمہارے گھر کی پرابلم بتا دیے، ہمارے شوہر ایسا کر رہے، ہمارے ساس ایسا کر رہے، ہمارے انہوں ایسا کر رہے، ہمارے انہوں ایسا کر رہے. اب اگر آپ نہیں بھی روئے تو آپ سے پہلے یہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہو رہا اماں، ایسی تکلیف ہو رہی، ایسا ہوا، ہم بولے تھے پہلے جیسا. اب یہ روئے، آپ کے ساتھ یہ بھی روتے مل کے، رو رو کے سنتے. اب آپ کے سامنے روئے تو آپ کیا سمجھتے؟ ارے ہمارے اچھے شاید خیر خواہ ہوں گے، روتے ہیں ہماری تکلیف پہ، بیچارے غم منا رہے، ہمارے ساتھ مل کے اچھی بات کر رہے. آپ رہے سونے سے پورا بول دیتے. اب یہ پورا رو کے سن لیتے
दूसरों के पास जाके हंस के बोलते हैं, हाँ मालूम है, पूरा मालूम कर ले क्या आया, कैसा चल रहा, कहते पूरा मालूम, हमारे मालूम है, अच्छा हो रहा देखो उसके साथ, हंस के बोलते हैं ये लोग। इसलिए कभी किसी के सामने हमारे अपने घर के प्रॉब्लम नहीं बताना। और पॉइंट की बात में, बल्कि जितने भी साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स हो या जितने भी उलमा हो या जितने भी काउंसलिंग करने वाले हो, उन सब की बातें सुनने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद मैं आपको ये एक अहम नुक्ता बोल रहा हूं, आपके शोहर के और आपके दरमियान कोई झगड़ा हो या शोहर के घर वालों के साथ कोई झगड़ा हो, कभी भी तीसरे आदमी को बताने की कोशिश ना करें, आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये रूल है ये। अगर आप इस चीज को नहीं समझे, नहीं भाई मेरे झगड़े को, मेरे प्रॉब्लम को जब तक मेरी सहेली को नहीं बोली, मेरा प्रॉब्लम कैसा हल हो सकता, अगर आप बोले तो समझो फंस गए। फिर नहीं, आपके घर के मसले, आपके घर के झगड़े घर के अंदर ही हल होंगे। चार दीवारी से बाहर अगर निकले घर के झगड़े तो फिर वहां पर मजाक बन जाएगा। आपके झगड़े अब कम होने की बात नहीं बल्कि बढ़ते ही जाएंगे। याद रखो, झगड़ा करना है, झगड़ा करो। और एक भी अहम बात बताऊं, आपके बच्चे, खासतौर से ये बच्चे, इन बच्चों पर अगर बुरा असर नहीं होना, ठीक है मियां बीवी है, अनबन है, नहीं जम रही, बहुत सारी चीजों में ना इत्तेफाकियां हैं, कितना भी झगड़ा करना है, मियां बीवी अलग से एक झगड़ा करेंगे, बच्चों के सामने कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बच्चों के सामने, जिनके घर में बच्चों के सामने मियां बीवी लड़ाई झगड़ा करते, वो बच्चे बड़े होने के बाद ना मां की कदर करते ना बाप की कदर करते, किसी की भी कदर नहीं करते। याद रखो, इसलिए बच्चों के सामने झगड़ा नहीं होगा। अगर घर का झगड़ा है तो चार दीवारी के अंदर होगा। हाँ, अगर इतना ही ज्यादा बड़ा मसला हो गया कि नहीं भाई अब चार दीवारी के बगैर दूसरों को बताना ही पड़ता, मजबूरी में बताएंगे, वो अलग बात है। लेकिन डेली का डेली, आज ये जियो आए जब से पूरे घर सत्यानाश हो गए। हाँ, अक्सर घरों में क्या काम है, कुछ भी नहीं, सुबह शाम कुछ तो भी घर के काम है, कर लिए, पूरी रिपोर्ट, घर में कौन क्या बोले, क्या पहने, कैसा ओढ़े, कैसा बिछाए, कैसा नहाए, हर चीज बोलते हैं आज। हाँ, हर चीज बोलते हैं। शौहर अगर बाहर है तो 2-3 घंटे, आज पूरा दिन क्या हुआ, लाइव वीडियो निकाल के सुनाए, जैसा सुनाते उसको, या नहीं तो अपनी अम्मी को सुनाते, आज सास क्या बोले, आज शौहर क्या बोले, देवर कैसे थे, ननंद कैसे थे, किसके साथ क्या हुआ, पूरी चीजें रिपोर्ट जाती है अपनी बहनों को या अपने मायके को। इसकी वजह से हमारे घरों में ये लड़ाइयाँ झगड़े, याद रखो। मैं